بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرا جو آبجیکٹیو ہے آج کی بات کا وہ یہ ہے، جن لوگوں نے ایگزام دیا مجھے انڈیویجولی کویشچنز کر رہے تھے کہ سر آئی ہیو اٹیمپٹیڈ دس ایسے اینڈ دس واز مائی اپروچ اور دس واز مائی آؤٹ لائن، تو ویدر آئی واز اوکے، شوڈ آئی فیل کمفرٹیبل، I was relevant, I was to the point, I really addressed what was asked for. Individually it was not possible for me to respond to everybody. میں نے سوچا کہ I should have a live talk. دوسری جو 2021 کے ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ میرے پیش نظر ہیں۔ آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹائل کیسے شروع ہو گئے ہیں آج کل کریٹیکل انالیسس کے، اور یہ تھورو اسٹڈی مانگ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ انڈین اوشن میں بگ پاورز کی جو کمپٹیشن ہے، یا ساؤتھ چائنا سی میں بگ پاورز کا جو کمپٹیشن ہے، یا سارے گلوبل جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، اکنامک انوائرمنٹ ہے، یا ڈائنامزم ہے، جب تک آپ کی سارے پر نظر نہیں ہوگی آپ ان کو پراپرلی اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے۔ جیسے ہم نے اکانومی کو زیادہ تیار کروایا کہ اوورآل پاکستان کا ایشو اکانومی ہے، لیکن اب اس نے ایک سیگمنٹ میں جا کر انفارمل اکانومی کا پوچھ کر آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مڈل ایسٹ کرائسس پر سارے لوگ پڑھا رہے ہیں، لیکن اس نے مڈل ایسٹ میں دیکھا کہ جی OIC، GCC اور عرب لیگ، اس کا انوالومنٹ کا لیول کیا ہے۔ اب اس نے مجبور آپ کو کر دیا کہ جو لوگ اکیلا OIC تیار کر رہے ہیں اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کر پائیں گے، یا اس میں تھوڑی ڈیفیشنسی رہ جائے گی۔ اٹ مینز کہ آپ کو GCC کی سٹرکچر کا پتہ ہو، GCC کیوں بنی، گلف کوآپریشن کونسل، عرب لیگ کے مقاصد کیا تھے، OIC کیا چیز ہے، مڈل ایسٹ کا کرائسس کیا ہے، ان سب نے رول کیا ادا کیا، ڈائیورشن کیوں آئی ہے، یہ ڈائیورج کیوں ہوئے ہیں، ان میں کلیویج ڈیولپ ہوئی ہے، یہ اسنڈر ہو گئے ہیں، دور ہو رہے ہیں مسلمان، ان میں بریک اپ آ گئے ہیں، ڈس آرگنائزڈ ہو گئے ہیں۔ اس کا بینیفٹ ان کے اینیمیز نے لیا ہے، بیکاز دے آر ایٹ ڈیگرز ڈران دیم سیلز۔ پراکسی وار کا کانسیپٹ وہاں اپنی فل فلیج پوزیشن میں چل رہا ہے، یمن میں اور سیریا میں۔ اسی طریقے سے آپ لیبیا دیکھیں، اسلامک ورلڈ کلیئرلی ڈیوائیڈڈ ہے۔ دنیا کے دو امپورٹنٹ ڈائنامزم ہیں، ساری دنیا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک لیکچر کافی ہے، کیونکہ دنیا کے ڈائنامک فورسز جو ہیں یا ڈائنامزم ہیں یہ دو طرح کے ہیں۔ آپ کو ان کی سمجھ آ جائے تو آپ کرنٹ افیئر، ایسے، پولیٹیکل سائنس، IR، پاکستان افیئرز، ایون اسلامیات، آپ اس کو پراپرلی ٹچ کر سکتے ہیں۔ جیو پولیٹیکو اکنامک ڈائنامزم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ پولیٹیکل اور اکنامک گورننگ فورسز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی فارن پالیسی کو ڈٹرمن کرتی ہیں، یا آپ کے لیے ایک سٹیمولس کا رول ادا کرتی ہیں، اور آپ کی دنیا کے حوالے سے جو اپروچ ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، پالیسیز ڈیزائن ہوتی ہیں، اور آپ مختلف الائنسز میں جاتے ہیں یا ان میں سے نکلتے ہیں۔ ان کو ہم ڈائنامزم کہتے ہیں۔ تو یہ ڈٹرمیننٹس ہوتے ہیں۔ دوسرا ڈائنامزم ہے، اس کو کہتے ہیں جیو کلچرل اینڈ سویلائزیشنل ڈائنامزم۔ دنیا میں جتنے بھی ایونٹس ہیں، اپ ہیولز ہیں، اس کے پیچھے کلچرل، سویلائزیشنل اور سوشل اسپیکٹس ہیں۔ اب فرانس میں پاپولسٹ اور نیشنلسٹ قسم کی پارٹیز ابھر رہی ہیں، یا یورپ کے کچھ اور کنٹریز میں ہیں، اٹلی میں بھی ہیں۔ جنریشن آئیڈینٹی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو جو گلوبلائزڈ پہلے انوائرمنٹ تھا کہ ساری دنیا گلوبل کانٹیکسٹ میں دیکھے، ملٹی کلچرل اور ملٹی سویلائزیشنل سیٹ اپ کے لیے تیار ہو، تو اس کی بجائے اب نئی فورسز پراپ اپ ہو رہی ہیں۔ وہ سویلائزیشنل، کلچرل اور سوشل آسپیکٹ میں خود کو دیکھ کر پارٹیز بناتی ہیں، اور اس نے ایک اور چیز جنریٹ کی ہے، وہ کیا، زینوفوبک سینٹیمنٹس، اسلام کے حوالے سے اسلاموفوبیا۔ جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا کی ٹریڈ وار یا اس کی کنٹینمنٹ پالیسی ہے ٹورڈز چائنا، USA کی، وہ جیو پولیٹیکل اکنامک فالٹ لائن پر ہے، وہ اس ڈائنامزم میں آئے گی۔ دنیا کا کوئی بھی ایونٹ دیکھیں، اس کے پیچھے فورسز یہ دو ہی ہیں، اکنامک ڈائنامزم اور دوسرا سوشیو کلچرل اینڈ سویلائزیشنل۔ یہ جو کلیش آف سویلائزیشن کا کانسیپٹ ہے سیمول کا، یہ بھی اسی میں ڈسکس ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ایز اے اسکالر بات کریں گے، آپ کہیں گے کہ یہ بے شک دو ڈائنامزم
ان آئسولیشن بڑے انڈیپینڈنٹ محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ انٹر ڈپینڈنٹ ہیں۔ اکنامکس از ایٹ دا بیس آف دیس ڈائنامزم۔ مقصد دنیا میں اپنی اکنامک پاور کو اسٹیبلش کرنا، دوسروں کا استحصال کرنا، اپنی نیشنل انٹرسٹ میں دوسروں کی نیشنل انٹرسٹ سے ٹکرانا اور اپنے آپ کو سیکیور کرنا، یہ ہے ڈائنامزم کی فورسز۔ سوشو کلچرل ڈیوائڈز ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ دے آر ناٹ ایز فیئر ود ادر schools of thoughts and people belonging to other cultures and civilizations as they are sincere, cooperative and helping for their own kith and kin civilizational fellows۔ آج کل کے جتنے بھی ٹاپک ہیں یہاں سے بیس کریں گے نا، اوپننگ لائن یہ بنا دیں آپ، یہاں سے سٹارٹ کریں ایسے، یقین کریں یہ ہر ایسے میں فٹ ہونے والی چیز ہے۔ ایک کوشچن تھا، پولرائزڈ پولیٹکس دا ایشوز اینڈ چیلنجز آف ڈیموکریسی ان پاکستان۔ اب اس نے پیور ڈیموکریسی کی بات نہیں کی، لیکن بات ساری ڈیموکریسی کی۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتانے لگا ہوں کہ یہ پولرائزیشن کیا ہوتی ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن۔ اب یہ اس کی اگر ڈیفینیشن میں جائیں تھوڑا سا، تو یہ ڈائیورجنس آف پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ٹو آئیڈیالوجیکل ایکسٹریمز، یعنی پہلے خیالات پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ آئیڈیالوجیکل ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں اور پھر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ ملک ایک سیکشن، ایک طبقہ ایک ایکسٹریم کو فالو کرتا ہے، دوسرا دوسرے کو کرتا ہے۔ اب یہ آپ نے ابتدا اس کی کر دی۔ اب موسٹلی دس ریفلیکٹس ان دا ٹو پارٹی سسٹم، خاص طور پر جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، ایک طرف ڈیموکریٹس ہیں، ایک طرف ریپبلکنس ہیں۔ اب اس کے بعد یہ جو پولرائزیشن ہے یہ بھی دو طرح کی ہے، ایک تو بنائن ہے، ایک میلیگننٹ ہے۔ سوری ٹرمز تو یہ کینسر کی ہیں، تو لیکن یہاں یہ پولیٹکس میں بھی چلتی ہیں۔ بنائن وہ کہ ایسی پولرائزیشن جو ملک میں کوئی کیوس اور ڈسرپشن کریٹ نہیں کرتی یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں نہیں لے کے جا رہی، وہ پولرائزیشن، اس کو ہم بنائن کہہ دیتے ہیں۔ اور میلیگننٹ اس کو کہہ دیں گے کہ جو وہاں کیوس، ڈسرپشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے۔ ساری تھرڈ ورڈ اس میں شامل ہے۔ دے آر ناٹ پولیٹیکل اسٹیبل۔ وہاں پولرائزیشن اتنی ایکسٹریمز پر ہے۔ پولرائزیشن دو طبقات میں ہوتی ہے، ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، ایک ماسز ہوتے ہیں، دا کامن پیپل۔ ایلیٹ بھی ڈیوائیڈ کرتی ہے خود کو، وہ ایک اسکول آف تھاٹ سے کچھ بڑے لوگ جو ایرسٹوکریٹ ہیں، لینڈ لارڈز ہیں، فیوڈلز ہیں، بڑے بیوروکریٹس ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے، دو بگ گنز ہیں، دے گیٹ دیم سیلف ڈیوائیڈڈ، اور دو طرح کی، یہ تو ایلیٹ میں ہو گئی۔ اسی طرح ماسز ہیں، یہ بھی فالوور ہوتے ہیں کسی خاص اسکول آف تھاٹ کے، مثلاً کچھ ریلیجیس بینٹ کے ہو گئے، کچھ سیکولر مائنڈ کے ہو گئے، وہ پھر مذہبی پارٹیاں ان کے ووٹ بینک کو پکڑتی ہیں، جیسے ہمارے جمعیت علماء اسلام۔ آپ دیکھیں، یہ جب آپ دیکھیں کہ پولرائزیشن ملک میں دیکھنی ہو، ریلیجیس ورسز دا سیکولر، تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامک اسکول آف تھاٹ کے لیے یہ اس نے اپنا ایک مینیفیسٹو بنایا۔ اب مینیفیسٹو نے اپیل کس کو کیا؟ کے پی کو کیا اور بلوچستان کو کیا۔ اب یہ ریجنل پارٹی بن گئی، اس کو بہت کم، اس کا ووٹ بینک جو ہے پنجاب یا سندھ میں ہوگا، لیکن اس کا ہمیشہ ووٹ بینک یا اس کے ایم این ایز آپ اس کو ملیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک ریلیجیس بینٹ کی ہے، اور کیونکہ یہ جو دو ہمارے صوبے ہیں ان میں ریلیجیس ٹلٹ قدرے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو پہلے ہی ایک نان ریلیجیس پارٹی پی ٹی آئی کی شکل میں اور اے این پی کی شکل میں، وہاں وہ تو وہاں کی ایک لنگوسٹک بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی اے این پی پارٹی ہے۔ تو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ پولرائزیشن لینگویج کی بیس پر بھی پولرائزیشن ہوتی ہے۔ پولرائزیشن جو ایلیٹ کی ہوتی ہے، یہ اپنے مینیفیسٹو کی شکل میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو بناتے ہیں، اس کی شکل میں ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہم اس ملک میں یہ ڈراسٹک چینجز لائیں گے۔ دوسری پارٹی اپنا مینیفیسٹو، تو یہ ایلیٹ کی ہے۔ تو ماسز کی جیسے میں نے بتا دیا، کچھ مذہبی طبقات کے ہیں، کچھ سیکولر۔ ذہن سے مراد یہ ہے کہ وہ مذہب کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کو پولیٹیکل، سوشل، ادر تھاٹس میں زیادہ اس کو اپلائی کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ لبرل، گلوبل، آپ نے پاکستان پر تو ڈسکس کرنا ہی ہے، لیکن اب چونکہ بڑا ایسے ہے تو آپ نے تھوڑا سا انٹرنیشنل ٹچ بھی اس کو دینا ہے۔ جیسے لیفٹسٹ پارٹی ہیں دنیا میں، رائٹسٹ ہیں،
اب یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی نا. جو سوشلسٹ نظریات کی حامل ہیں ہم ان کو لیفٹسٹ کہتے تھے, اور جو ڈیموکریٹک اور کیپٹلسٹ اسکول آف تھاٹ کے تھی تو وہ یہ رائٹسٹ پارٹی, یہ بھی ایک تقسیم ہے. پھر آ جاتا ہے دنیا میں نیشنلسٹ اور گلوبلسٹ. اس میں دیکھا آپ نے نیشنلسٹ پارٹی اور گلوبلسٹ کہ جی ہم گلوب سے دنیا کے ساتھ لنک اپ ہونا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے بریکسٹ دیکھا, یعنی کوئی بھی ایونٹ ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے. سٹائل یہ ہو گیا ہے کہ آپ سے وہ چاہتا ہے کہ آپ کی ساری دنیا پر نظر ہو. اب بات میں کر رہا ہوں پولرائزیشن کی. بریکسٹ کیسے آ گیا؟ جب میں بات کروں گا کہ دنیا میں نیشنلسٹ پارٹی ابھر رہی ہیں, نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ ابھر رہا ہے, اور ایک گلوبلائزیشن, پرو گلوبلائزیشن یا گلوبلسٹ اسکول آف تھاٹ آ رہا ہے. یہ جو جنہوں نے ریمین کا ووٹ دیا یہ گلوبلائزیشن کے حق میں تھے, کیونکہ یہ یورپین یونین سے ایسوسیٹ ہونا چاہتے تھے. تو یہ پرو گلوبلائزیشن گویا کہ, اور جو ایگزٹ کا ووٹ دینے والے تھے لیو کا, یہ سارے اینٹی گلوبلائزیشن کے حق میں تھے. یہ چاہتے تھے کہ پھر برطانیہ کے اندر سکڑ کر اور برطانوی سوچ کے حامل ہوں اور برطانیہ ان سے سب سے ڈیٹیچ ہو جائے. تو گویا کہ جب آپ کریں گے کہ اس کو ڈسکس, تو یہ جی آئی آر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, میں ان کی کنزمپشن کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ پرو گلوبلائزیشن اور اینٹی گلوبلائزیشن کے درمیان ایک جنگ تھی. تو پھر کنہوں نے جیتی اور کتنے تھوڑے مارجن سے جیتی؟ اٹ مینز کہ اب یہ پولرائزیشن بڑی خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے. جب مارجن بہت کم رہ جائے پھر ان میں نا کلیش اور کنفرنٹیشن کے امکانات بڑھتے ہیں. ایک طرف 52 ہوں, دوسری طرف 48 ہوں, تو یہ سٹیبلٹی نہیں رہتی. ابھی آپ دیکھیں گے کہ برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ اور جو ناردرن آئرلینڈ ہے یہ اس سے ڈسوسیشن اور اٹانومی کی طرف انہوں نے جانا ہے. پاکستان میں آ جائیں پولرائزیشن دیکھیں جی. سندھ ہے, سندھ میں ڈویژن ہے. کیسے؟ جو رورل سندھ ہے وہاں 3P ہے, اور جو اربن ایریا ہے وہاں MQM ہے. آپ بتائیں یہ جو پولرائزیشن ہے کس بنیاد پر ہے؟ یہ لنگوسٹک بیس پر پولرائزیشن آ گئی. ہمارے یہ جو بڑی پارٹی ہے نا, جیسے نون لیگ ہے یا 3P ہے یا PTI ہے, ان کے مینیفیسٹوز میں کوئی فرق نہیں ہے اتنے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کہیں کہ جی یہ کوئی سیکولر ہے, کوئی ریلیجیس ہے, کوئی لیفٹسٹ ہے, کوئی رائٹسٹ ہے. یہ بالکل وہی ہے. امریکہ کی دونوں پارٹیاں, ریپبلکن اور ڈیموکریٹ, ان کے مینیفیسٹو دیکھیں کوئی فرق نہیں, ان کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک لیفٹسٹ ہے, کوئی رائٹسٹ ہے, کوئی ریلیجیس ہے, کوئی سیکولر ہے. بہت تھوڑے معمولی ڈفرینس رکھے ہوئے ہیں. صرف لیڈرشپ کا فیکٹر ہے کہ وہ کہتا ہے جی ہم بیٹر پرفارم کریں گے, وہ کہتا ہے ہم بیٹر پرفارم کریں گے. یہ بنائن قسم کی چیزیں ہیں, یہ اس میں کوئی ڈراسٹک نہیں ملک میں انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی. اب اس کا اگلا حصہ تھا ایشوز اینڈ چیلنجز. جس ملک میں پولرائزیشن زیادہ ہے, ریلیجیس پارٹیز ہیں بنی ہوئی بے شمار, ریجنل پارٹی بنی ہوئی ہیں, لینگویج کی بیس پر بنی ہوئی ہیں, اور وہاں کیا ہوگا کہ کچھ اس نے تھوڑے سے ووٹ لے لیے, اس نے لے لیے, اس نے لے لیے, اس نے سٹیبل گورنمنٹ نہیں کریٹ ہوتی. وہاں کولیشن گورنمنٹ بنتی ہیں, اور کولیشن گورنمنٹ ویک ہوتی ہیں. جب ویک ہوتی ہیں تو اپنے اپنے مینیفیسٹو کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر پاتی, کیونکہ ہر اپنا شیئر مانگتے ہیں. جب آپ اس کو ورڈ کنٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ لیبنن میں کرائسس کیوں ہے؟ وہاں بھی بڑے ریلیجیس سیکٹس ہیں, وہاں 3 سیکٹس ہیں, ان میں آپس میں کھینچا تانی رہتی ہے. کرسچنز ہیں, شیعہ ہیں, سنی مسلم ہیں. بہت بڑی ایک سول وار بھی ہو چکی ہے ماضی میں. لیکن آج کل جو ایشو ہے وہاں وہ کرپشن کا ہے. جہاں پولرائزیشن زیادہ ہوتی ہے وہاں کرپشن بڑھ جاتی ہے, اس لیے کہ ہر طبقہ, ہر گروپ, ہر پارٹی, ہر سیکٹ اپنے اپنے لوگوں کو اوبلائج کرنا چاہتا ہے, فیور کرنا چاہتا ہے. ایسے میں سینٹر کمزور ہو جاتا ہے. جب سینٹر کمزور ہو جاتا ہے تو رشوت اور نیشنل ایکسچیکر کا لاس بڑھ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں یمن میں کرائسس کیوں ہے؟ پولرائزیشن کی وجہ سے. ایک طرف ہوتی شیعہ ٹرائبس ہیں اور دوسری طرف سنی سیکٹس ہیں. یمن ڈیوائیڈ ہو گیا. سیریا دیکھیں, آلاوائٹ شیعہ ہے, بشار الاسد سنی, وہ میجورٹی میں تھے. جنگ شروع ہو گئی. اب وہاں ریلیجیس فالٹ لائن پر وار شروع ہوئی. یہ پولرائزیشن کی بیس کیا ہوئی؟ ریلیجن, سیکٹیرین لائنز. نائجیریا میں ہے, وہاں ریلیجیس ورسز سیکولر ہے. بوکو حرام ایکٹیو ہے نارتھ ایسٹ میں. اسی طرح صومالیہ ہے, صومالیہ میں الشباب ہے, ایک انارکی ہے. لیبیا بھی دیکھیں آپ پولیٹیکلی اپنے اسکول آف تھاٹ میں ڈیوائیڈڈ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا گڈ پوائنٹ کیا ہے. ایک گڈ پوائنٹ ہے
کہ پولرائزیشن جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، اب وہ بینائن پولرائزیشن ہے، دو پولیٹیکل پارٹی ہیں، جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ پارٹی ان گورنمنٹ پر نظر رکھتی ہے، اس کو کرٹیسائز کرتی ہے۔ ویمن یونیورسٹیز آر ایجنٹس آف چینج، یہ بڑا آسان تھا۔ اب یہ گرل ایجوکیشن یا وومن ایجوکیشن، پرو وومن ایجوکیشن ایک آرٹیکل ہے، ساری دنیا کا اس وقت نا کلچر ہے، یہ فوکس ہے، یو این او کا فوکس ہے کہ عورت کو تعلیم دو۔ اب یہ اتنا عورت پر فوکس کیوں ہوا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گرل ایجوکیشن از ناٹ جسٹ سمپل گرل ایجوکیشن، اٹ از بیسیکلی اے مدر ایجوکیشن۔ ایوری گرل ہیز ٹو assume دا اسٹیٹس آف اے مدر۔ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، جو ماں جتنی زیادہ دنیا سے ایکسپوزڈ ہوگی، پڑھی لکھی ہوگی، وہ اتنی ہی بڑی یونیورسٹی کا رول ادا کرے گی ان برنگنگ اپ ہر چلڈرن۔ تو لہٰذا اچھی مائیں جو ہیں، پڑھی لکھی، باشعور، ماڈریٹ، بیلنسڈ، میچور، سیزنڈ، یہ ان کے بچوں کی ذہنی سطح، اپروچ ٹورڈز لائف بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ ماں سے زیادہ اچھا پروفیسر بچوں کے لیے کمیٹیڈ، سنسیئر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوالٹی بکس لا کے دے گی، آپ گائیڈ کرے گی، پڑھائے گی، راؤنڈ دی کلاک تو بچہ اس کے پاس ہے۔ پھر پہلے چند سال میں تو بچہ بنتا ہے، اور وہ جو پہلے چند سال کی یونیورسٹی ہے وہ تو لیپ آف دا مدر ہے۔ چینج کہاں سے پھر آئی؟ عورت سے۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے ہم اس کی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن کیا چیز ہوتی ہے؟ جب بھی لٹریسی پر آئے آپ کہتے ہیں ایجوکیشن از نتھنگ بٹ اٹس اے کیپیسٹی بلڈنگ۔ یہ تو آرڈینری ہیومن بینگ کو ایک ڈسٹنگوش اور ایکسٹرا آرڈینری میں کنورٹ کرنے والا جو فیکٹر ہے، دیٹ از جسٹ ایجوکیشن۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ ساری ڈیولپ ورڈ اور تھرڈ ورڈ کو ڈیفرینشیٹ کر کے دیکھیں، یقین کریں، ایک طرف کوالٹی ایجوکیشن ہے اور ایک طرف پور ایجوکیشن ہے، ایک طرف لٹریسی ہے، ایک طرف الٹریسی ہے۔ پاکستان کو کمپیئر کر لیں، صومالیہ کو کر لیں، لیبیا کو کر لیں، یمن کو کر لیں، سیریا کو کر لیں، جہاں جہاں انسٹیبلٹیز ہے، تعلیم کے وہ لیول نہیں ہے۔ یو ایس اے دنیا کی سپر پاور ہے، سب سے زیادہ بہترین تعلیم یافتہ طبقہ اور بہترین یونیورسٹیوں کا حامل اگر کوئی کنٹری ہے تو دیٹ از یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آؤٹ آف ٹاپ 152 آر جسٹ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، دیٹس وائی اٹس سپر پاور۔ 48 ریسٹ آف دا ورلڈ ڈسٹریبیوٹیڈ۔ ہارورڈ لیول کی یونیورسٹی پاکستان میں بنانا یہ کیا راکٹ سائنس تھی؟ ایک یوٹوپین ٹاس تھا، بلینز آف ڈالر سڑکوں پر لگا دیے۔ ایجنٹ آف چینج تو انسٹیٹیوشن تھا۔ گلوبل پاور ڈائنامکس اینڈ پاکستان فارن پالیسی۔ اب یہاں تھوڑی سا فرق آ گیا، جہاں سے سٹارٹ بات کی تھی کہ گلوبل ڈائنامزم ہی نہیں صرف وہ پوچھ رہا، وہ کہتا ہے پاکستان کے فارن پالیسی کے کنٹیکسٹ میں آپ نے گلوبل ڈائنامزم کو ڈسکس کرنا ہے۔ اب پاکستان کی جب لفظ آ گیا تو پھر دیکھنا ہے کہ پاکستان سے ریلیٹڈ گلوبل ایونٹس یا گلوبل پولیٹیکل جو ڈسٹربنسز ہیں کون سی لنکڈ ہیں، وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے ہماری پیریفری میں کنٹریز کون سی ہیں جن کے ساتھ ہماری سرحدیں لگتی ہیں۔ ایک افغانستان ہے، ایک چائنا ہے اور ایک ایران ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ آپ نے بات کو پکڑنا ہے۔ مثال کے طور پر ایران کے ساتھ جب آپ کا بارڈر لگ گیا تو ایران کا پراکسی وار چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں، پاکستان انوالو ہو گیا، اسی لیے پرائم منسٹر کو سعودی عرب بھی وزٹ کرنا پڑ رہا ہے، ایران کو بھی وزٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نیگوشیشن ٹیبل پر آئیں، جنگ کی بجائے اپنے مسائل ڈائلاگ سے اور ڈپلومیٹک مین سے آپ نہ حل کریں۔ اب پاکستان کی جب فارن پالیسی کی تو آپ نے اس پر تبصرہ کر دینا ہے کہ پاکستان از دا اونلی اسلامک کنٹری ان دا ویسینٹی which has speaking terms with Iran as well and very good terms with the Saudi Arabia. تو پاکستان play a role of a mediator now and this is the best role as Islamic brethren country for all the Islamic Ummah. اب آ جائیں افغانستان۔ افغانستان میں امریکہ wants to extricate now. اس نے خود ٹرمپ نے کہا when the prime minister visited America، انہوں نے کہا you please help us in extricating United States forces from Afghanistan and you play your own role. That we believe you can play a role. And Pakistan started playing that role. It played that role. Ultimately, کل
یہ فیصلہ ہوا کہ آہستہ آہستہ امریکی فورسز وہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں گی، یعنی سائملٹینیسلی، اور جو طالبان ہیں وہ بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو سلو ڈاؤن ساتھ کرنا شروع کر دیں گے، یعنی ایٹ اے ٹائم دونوں کام ہوں گے۔ پاکستان پلیڈ اے ویری گڈ رول۔ چائنا کی طرف آ جائیں، چائنا کے ساتھ ہماری ایسوسیشن کیا ہے؟ ہماری چائنا کے ساتھ 2 ایسوسیشنز ہیں، ایک ہم سی پیک کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں اس سے، دوسرا ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، دوسرا یونائٹڈ اسٹیٹس چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں انڈیا کے ساتھ ایسوسیٹ ہوا ہے۔ اگرچہ انڈیا بھی ایس سی او کا ممبر ہے، لیکن اب چونکہ انڈیا کا ٹلٹ یو ایس اے کی طرف ہے، اسی کنٹیکسٹ میں یہ جو ایک اور سوال آیا تھا کہ فیوچر میں پاکستان، یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا ان میں کوآپریشن کے زیادہ امکان ہیں، حالانکہ انڈیا ایس سی او میں موجود ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے یہ 3 زیادہ کوآپریشن میں جائیں گے، اس لیے کہ پاکستان ود دا پیس آف ٹائم یو ایس اے کی پالیسی سے تھوڑا دور ہو رہا ہے، چائنا کی طرف ٹلٹ ہو رہا ہے، اور ایس سی او کی وجہ سے پوٹن کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے اور رشیا سے ایسوسیشن بڑھ رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے چونکہ جو اس وقت پولیرٹی، گلوبل پولیرٹی ہے، پولیٹیکل پولیرٹی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور یا اس کے تھوڑے سے الائز ہیں، دوسری طرف رشیا اور چائنا، یہ پولیرٹی میں آ گیا ہے۔ اگر ان کی آپ الائنسز اور آرگنائزیشن دیکھیں تو ایک طرف نیٹو ہے، ایک طرف ایس سی او۔ اسی کنٹیکسٹ میں کسی نے کہہ دیا تھا کہ ایس سی او ول الٹیمیٹلی ہیپن ٹو بی دا نیٹو آف دا ایسٹ۔ یہ ہیں چیزیں، بریفلی میں آپ کو گلوبل پاور ڈائنامکس بتا رہا تھا۔ تو کنٹینمنٹ میں اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا یو ایس اے کا، پاکستان جو ہے یہ اینٹی کنٹینمنٹ ہے، یہ پرو چائنا ہے، ٹھیک ہے ایکٹیو ہے کنٹینمنٹ میں جتنا بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن کنٹین ہو نہیں رہا چائنا اس سے۔ اب یہ حقائق یہ ہیں کہ اٹس ٹرائنگ ٹو فالو دا کنٹینمنٹ پالیسی بٹ اٹ از ناٹ سکسیسفل، اس لیے کہ اس کی اکنامک ورتھ اس کو پھیلاتی جا رہی ہے ان دا فارم آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ اب دیکھیں سینسٹیوٹی تو انڈین اوشن کی ہے اور ساؤتھ چائنا سی، کیا سینسٹیوٹی ہے؟ وہاں 2 بڑی فورسز کی سی لینز ہیں، ایک چائنا کا اس وقت بہت بڑا جو ٹریڈ کا شیئر ہے، چنک ہے، وہ ساؤتھ چائنا سی اور انڈین اوشن سے گزرتا ہے، اس وجہ سے اس میں انڈیا کی نیوی بھی اس کو سٹرونگ کر رہا ہے، اور امریکہ کے تو بیسز موجود ہیں، جیسے ڈیگو گارشیا میں ہے انڈین اوشن میں، پیسفک میں بھی ہیں، ساؤتھ کوریا میں ہیں، اوکیناوا میں ہیں، فلپینز میں ہیں، تائیوان میں ہیں۔ ادھر چائنا اٹ سیلف ہی بہت پاورفل چیز بن گئی ہے، اس کی سب سے بڑی تجارت ہے، دنیا کا لارجسٹ ایکسپورٹر بن گیا ہے۔ اس کی جو انٹرسٹ جنریٹ ہوئی ہے انڈین اوشن میں کہ اس نے سری لنکا کی ہیمن ٹوٹا پورٹ کو پہلے بلڈ اپ کیا، پھر وہاں الٹیمیٹلی جب دیکھا سری لنکا از انیبل ٹو پے دا لون، تو پھر اس نے اس کو لیز پر دے دیا، اس کو 99 ایئرز کی، اب اس کا بیس بن گیا۔ اس طرح پھر چائنا نے جبوتی میں بیس بنا دیا، اب جبوتی ریڈ سی کی انٹرنس پر ہے، اس لیے کہ بہت بڑی دنیا کی تجارت جو میڈیٹرینین سے ہوتی ہے وہ ریڈ سی میں سے ہو کر اور سویز کنال سے ہو کر آگے جاتی ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں کئی آئی لینڈز ہیں، کورل ریفس ہیں، ایٹالز ہیں، ان کو جو انہیبیٹڈ ہیں تو ان پر قبضہ کر رہا ہے چائنا، اس میں کنفرنٹیشن ڈیولپ ہو گئی ہے۔ تو فلپین کہتا ہے یہ آئی لینڈ میرے ہونے چاہیے، تائیوان کہتا ہے میرے ہونے چاہیے، ویتنام کہتا ہے میرے ہونے چاہیے، جاپان بھی بیچ میں شامل ہے، بھی میرے ہونے چاہیے، اور چائنا کے ساتھ ساری کنفرنٹیشن ہے۔ تو یہ دیٹ از دا اوکیزن کہ کسی وقت بھی یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ اگر کنفرنٹیشن ہوتی ہے، اگر سی لین بلاک ہوتی ہے ساؤتھ چائنا سی کی جو کہ اسٹریٹ آف ملاکا میں سے گزرتی ہے، تو دیر ول بی نو ادر وے آؤٹ ٹو انٹر انٹو دا عربین سی اینڈ بیونڈ دیٹ از اونلی سی پیک اینڈ پاکستان، اسی لیے اس کی امپورٹنس ہے۔ اور یہ سمپل، آئی ڈو ناٹ ایگری ود واٹ یو ہیو ٹو سے بٹ آئی ول ڈیفینڈ ٹو دا ڈیتھ یور رائٹ ٹو سے اٹ، ویری سمپل، فریڈم آف تھاٹ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے۔ تو اس پر دنیا میں بڑا کچھ لکھا گیا، یہ بڑا ایزی تھا۔ اب آپ دیکھیں نا بڑا ایسے کیسے بلڈ اپ کرنا ہے، فریڈم آف تھاٹ کہ ڈس ایگریمنٹ کی اجازت دیں دنیا کو، ویرائٹی آف اوپینین ہونا چاہیے، ڈس ایگریمنٹ ہونا چاہیے، ساری دنیا کا کنسنسس کبھی بھی نہیں ڈیولپ ہو سکتا کسی بات پر، لیکن لوگوں کو بات کرنے کی آزادی دو۔ آزادی کرتی کیا ہے؟ سوچ کی آزادی تبدیلی لاتی کیا ہے؟ کہتی ہے یہی آپ کو کریٹو اور انوویٹو موڈ میں لے کے جاتی ہے، یہاں سے ایجادات جنم لیتی ہیں۔ جن سوسائٹیز میں سوچوں پر پہرے نہیں رہتے،
سوچ کی آزادی دی جاتی ہے، انکریج کیا جاتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین کو انکریج کیا جاتا ہے، وہاں پھر کریٹیو نیو آئیڈیاز جنم لیتے ہیں. If all inventions and discoveries are taking place in United States nowadays, it means freedom of thought and expression is touching climax over there. اسی طریقے سے آپ یو کے کو چلے جائیں، اس سے پہلے اور چلے جائیں، اب وہاں پولرائزیشن ہو گئی ہے، وہ لیول نہیں رہا. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کی پولرائزیشن بینائن ہے، اس لیے فریڈم آف تھاٹ اور ایکسپریشن پر کنسنسس ہے دونوں پارٹیوں کا. جب میں بات بتانا چاہتا ہوں، بات تو میں نے کی یہ آئی ڈو ناٹ ایگری ود واٹ یو سے، فریڈم آف تھاٹ ایکسپریشن پر پولرائزیشن بیچ میں آ گیا، بینائن اور میلیگنینٹ کا لفظ آ گیا. یہ چیز ہو گئی ہے کہ سارا نالج دنیا میں آئی ٹیل یو انٹر کنیکٹڈ ہو گیا ہے. آئی ایم ایف بیل آؤٹس، روڈز ٹو اسٹیبلٹی اور ریسیپیز فار ڈیزاسٹر. تو اب دیکھیں، چونکہ ایک اس کو پتہ ہے جنرل ویو یہ ہے کہ آئی ایم ایف از اے ویری بیڈ تھنگ، مہنگائیاں ہو جاتی ہیں. بھائی صاحب اتنی خطرناک چیز ہے تو آئی ایم ایف کے پاس جاتے کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا. دس از مائی کوشچن ٹو یو. آپ کو تو مجھے سمجھ آ گئی، ایگزامینر کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ ڈیزاسٹر ہے. اگر یہ بات ہے تو حکومتیں جہاں اتنے چیف اکانومسٹ رکھے ہوئے ہیں کو نہیں سمجھ آ رہی. سیدھی سی بات یہ ہے، جب آپ پر اتنا قرضہ چڑھ جائے اور قرضہ وصول کرنے والے دروازے پر کھڑے ہوں، وہ جو قرضے کی قسط ہے دینے کے لیے نہ یہ ہمسایہ تیار ہو، نہ وہ ہمسایہ تیار ہو، نہ کوئی رشتہ دار تیار ہو، نہ کوئی دوست تیار ہو، واٹ ٹو ڈو ناؤ؟ یہ جو کہتے ہیں ڈیفالٹ ہو جائے گا ملک، یہ وہی چیز ہے. ساری دنیا میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے پاکستان قرضے کی قسط دینے میں ناکام ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا. ایک دم اس کی اکنامک کریڈیبلٹی زمین پر آ جائے گی. اس وقت آئی ایم ایف کم ٹو ریسکیو. اس کی پھر شرطیں تو ہونی ہیں. جن کنٹریز کی اس میں کنٹریبیوشن ہے، یعنی یو ایس اے کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے آئی ایم ایف میں، جی ڈی پی کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، چونکہ جی ڈی پی سب سے زیادہ اس کا، وہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اسی کے اس کے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جی آپ ٹیکس لگاؤ، بجلی کے ریٹ بڑھاؤ، گیس کے ریٹ بڑھاؤ، جو فالتو پیسہ ہوگا میری قسط کی شکل میں مجھے دے دو. اور دوسرا، جو آپ کی انڈسٹریز خسارے میں جا رہی ہیں، جو کہ آپ عوام کے ٹیکس لے کے خسارہ دور کر رہے ہیں، ان کو بیچو. یا تو ان کو بیٹر مینجمنٹ پریکٹسز سے آپ اپنی اسٹیل مل کو، وابڈا کو، پی آئی اے کو، ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں اور پروفیٹیبل میں کنورٹ کریں. تو آئی ایم ایف از اے چوائس. It's not something I'm in obligation on us.